بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں عامر اور آپ میرے ساتھ ہیں میرے یوٹیوب چینل ہاک آئی ود عامر میں. ویورز، پچھلے جو 2-3 ویلاگس کیے اس میں چند دوستوں نے مجھے جو اپنی آراء بھیجیں، ایک فیڈ بیک اور سجیشنز دیں. اس میں ایک تو یہ تھا کہ جب بھی کسی ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے تو آئی شوڈ بی اسپیسیفک، آئی شوڈ ناٹ جنرلائز کہ بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں تو وہ پھر چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور وہ اس طریقے سے سملیٹ نہیں کر پاتے لوگ جس طرح کے آئی وانٹ ٹو کنوے ٹو دیم. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیم کی کارکردگی 2023 کے ورلڈ کپ میں رہی اس پہ ہم بہت بات کر چکے، اور انسٹیڈ آف سیئنگ کہ جی ٹیم نے یہ پرفارم کیا جو کہ سب نے دیکھا، کس کھلاڑی نے کیا کیا، کون سی ٹیم نے کیا کیا اور اسے یہ کرنا چاہیے تھا، چونکہ چیز ہو چکی ہے اس پہ کرٹیک کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا، وہ ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا. تو آج کے ویلاگ میں ویورز میں صرف 2 چیزوں پہ بات کروں گا. ایک تو یہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ ابھی ورلڈ کپ کے بعد واپس وطن پہنچ چکی ہے، اس کا فیوچر کیا مجھے نظر آ رہا ہے، کس طرح میں اسے دیکھتا ہوں، کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے. آج ایک اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا ورلڈ کپ کی جو 4 سیمی فائنلسٹ ٹیمیں ہیں ان میں سے کہ کون سی ٹیم کے چانسز کتنے ہیں اس ورلڈ کپ کو جیتنے کے. تو پاکستان کرکٹ ٹیم ویورز اب واپس آ چکی ہے. اب انہوں نے جو پہلا اسائنمنٹ ہے وہ ہے آسٹریلیا کے ٹور پہ جانا ہے، جہاں پہ 3 ٹیسٹ میچز ہیں اور آئی تھنک کوئی ون ڈے یا T20s بھی ہیں. ویورز دیکھیں، کرٹیسزم اسائڈ، ٹیم کے جب ورلڈ کپ کے لیے جا رہی تھی اس وقت بھی کافی باتیں ہو رہی تھیں کہ اس ٹیم جو اس کا کمبینیشن تھا اس میں کچھ کمیاں بیشیاں تھیں جن پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کیں. دوسرا ایک پہلو تھا بابر اعظم کی کپتانی کا. تو یہ 2 چیزیں تھیں جن پہ پہلے بھی بات ہوتی رہی، ٹورنامنٹ کے درمیان بھی بات ہوتی رہی، اور اب چونکہ ٹورنامنٹ ختم ہو چکا ہے، ہم 5ویں پوزیشن لے کے واپس آ چکے ہیں، تو اب بھی اس پہ بات ہو رہی ہے. تو پھر میرے خیال میں ابھی جو ٹیم میں ہے، ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ اسرٹن کر لینا چاہیے کہ دیر آر 3 فارمیٹس. انٹرنیشنل کرکٹ میں 3 فارمیٹس پہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. ٹیسٹ کرکٹ ہے، ون ڈے کرکٹ ہے جو 50 اوورز کے میچز ہیں، اور T20. آپ دنیا کی کم و بیش تمام ٹیمیں اس وقت دیکھ لیں، انہوں نے تینوں فارمیٹس میں اسپیشلائزڈ کرکٹرز کو رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ کھلاڑی ہیں جو صرف ٹیسٹ میچز کھیلیں گے، کچھ ایسے ہیں جو وائٹ بال میں آئیں گے 50 اوورز کھیلیں گے، اور کچھ ان میں سے 50 اوورز والے میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ایلیمینیٹ ہو جائیں گے وین اٹ کمز ٹو T20 کرکٹ. لیکن پاکستان کی کرکٹ میں ایسا نہیں ہو رہا. کافی عرصے سے اس پر بات ہو رہی ہے، چرچا بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا ہو نہیں رہا. وہی پلیئرز جو ٹیسٹ میچز کھیل رہے ہوتے ہیں انہیں ہم وائٹ بال میں لے آتے ہیں، اور پھر صرف PSL جو 20 اوورز کی کرکٹ ہے اس کی بنیاد پر، اس کی اچھی پرفارمنس پر ہم کھلاڑیوں کو T20 تو کھلاتے ہی ہیں، اس کے بعد ون ڈیز میں بھی ڈال دیتے ہیں، اور ان میں سے ہی ہم کھلاڑیوں کو ٹیسٹ میچز میں بھی لے جاتے ہیں، جو کہ ایک ایسی روش ہے جو دنیا کرکٹ میں اس وقت ڈیمینش ہو چکی ہوئی ہے. سو وی ہیو ٹو تھنک اے بٹ ایگریسولی، اور باقی ٹیموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کیا ایسی چیزیں کر رہی ہیں کہ ان میں بہتری آ رہی ہے، اور ہم کیا ایسی چیزیں نہیں کر رہے کہ جن کی وجہ سے ہماری ٹیم کی پرفارمنس میں ابتری آ رہی ہے بہتری ہونے کے بجائے. تو میرا یہ خیال ہے ویورز کہ جیسے ویسے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ تمام ورلڈ کپس یا کوئی بھی ایسے جو ٹورنامنٹس ICC کے ہوتے ہیں اس کے بعد جب ٹیم واپس آتی ہے، اگر ہار کے آتی ہے واپس، تو اس میں کافی چینجز کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ واحد ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، کہ ٹورنامنٹ میں جانے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ویورز ابھی یہ ہے کہ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہونا چاہیے، بابر اعظم بلا شک و شبہ دنیا کے ایک بہت ہی گریٹ بیٹسمین ہے. دیکھیں 3 سال تک 50 اوورز کرکٹ میں ایک پوزیشن، نمبر 1 پوزیشن کو ہولڈ کرنا، اسے اسٹرینتھن کرنا، سیمنٹ کر کے رکھنا، اٹس ناٹ اے جوک. اٹ مینس بابر اعظم ہیز دیٹ تھنگ ان ہیم کہ جس کی وجہ سے وہ تقریباً 900 دن سے زیادہ اس پوزیشن پر براجمان رہے، اور ابھی آ کے وہ ڈی تھرون ہوئے بیکاز آف شبمان گل. تو میرا خیال ہے کہ بابر اعظم کو، جیسے کہ ہم نے گریٹس دیکھے ہوئے ہیں، ہم نے سچن ٹنڈولکر کو دیکھا، ہم نے وراٹ کوہلی کو دیکھا، اس کے بعد اسمتھ ہیں، پھر جو روٹ ہیں، ایون کین ولیمسن بھی. تو یہ وہ کھلاڑی ہیں جو جب کپتان بنے، اور اگر ان کی ٹیم کی کارکردگی اچھی نہیں رہی کپتانی میں، تو دے اسٹیپ ڈاؤن دیم سیلس.
یہ خود اسٹیپ ڈاؤن کر گئے, انہوں نے اپنی بیٹنگ پر توجہ دی اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک اور ہی قسم کے بیٹسمین بن کر ابھرے. تو اسی لیے سب سے پہلے میری یہ سجیشن بھی ہوگی, ریکویسٹ بھی ہوگی, ناٹ ٹو دا کرکٹ بورڈ بٹ بابر اعظم himself, that this is time that he should step down from the captaincy. He should definitely, he will remain very integral part of our test team, one day team and T20 in all three formats, but he should step down from the captaincy and he should play as a batter. And I am sure, بلکہ تمام لوگ جو کرکٹ کو تھوڑا سا بھی سمجھتے ہیں وہ اس سے ضرور اتفاق کریں گے کہ بابر کی بیٹنگ, اس کی ایوریج, اس کے جو اس کو رن ریٹ ہے یا جو اس کا اسٹرائک ریٹ ہے اس میں بہت فرق پڑے گا, بیکاز ہی ول بی آؤٹ آف دوز وریز جو کپتانی کی ایک پریشر ہوتا ہے, اس سے علیحدہ ہو کر وہ کھیلے گا اور بہت اچھا کھیلے گا. پھر ہمیں دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا ہے کہ 50 اوورز کی کرکٹ میں ہم نے وہ کون سے ایسے کرکٹرز رکھنے ہیں جنہیں ہم صرف T20 کرکٹ کھلائیں گے اور کچھ ہوں گے جو ون ڈے کرکٹ کھیلیں گے, بیکاز T20 کرکٹ میں ایک باؤلر نے 4 اوورز کرنے ہوتے ہیں. 4 اوورز کرتے ہوئے ہی ڈز ناٹ نیڈ ٹو تھنک مچ, 4 اوورز یوں گزر جاتے ہیں, جبکہ 50 اوورز کرکٹ جو ہے اس میں سوچنا پڑتا ہے, اس میں آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, اس میں آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے, پھر آپ کو 2 یا 3 اسپیلز میں اپنے 10 اوورز پورے کرنے ہوتے ہیں, اور یہ ایک اٹ از لٹل لیسر دین ٹیسٹ میچز, بٹ اس میں پلاننگ اتنی ہی انوالو ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ناؤ دس از ٹائم کہ ہمیں سیگریگیشن کر لینی چاہیے کہ یہ باؤلرز اور یہ بیٹسمین یہ 50 اوورز کرکٹ کھیلیں گے, یہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے اور یہ T20 کرکٹ کھیلیں گے. میرا خیال ہے کہ بابر اعظم کے ساتھ ٹیسٹ میچ میں تو وہ ہیں ہی, ون ڈے وائٹ بال کرکٹ میں تو پہلے سے بھی کہتا آ رہا ہوں, اب میں بہت اسٹرانگلی کہتا ہوں کہ اگر کپتانی کسی شخص کو دی جا سکتی ہے تو وہ سرفراز احمد سے بیٹر اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں کہ جسے پاکستان ٹیم کی وائٹ بال کرکٹ کی کپتانی دی جائے. بیکاز اگر ہم ہسٹوریکلی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو سرفراز واز دی کیپٹن جب ہم نے ایک عرصے تک اسپیشلی T20 میں ہم نے رول کیا پوری دنیا پہ, یعنی ہم نے تقریباً 30 آڈ میچز ہم نے ایٹ اے ٹراٹ ہم نے جیتے تھے. اس کے بعد وی ریمین نمبر 1 فار کوائٹ اے لانگ ٹائم انڈر دی کیپٹنسی آف سرفراز احمد, بیکاز ہی از اے اسٹریٹ اسمارٹ کرکٹر. اور ان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم آئے اور آ کے کپتان بن گئے. ہی واز ان انڈر 16 میں بہت اچھا پرفارم کیا, انڈر 19 میں بہت اچھا پرفارم کیا, دین بیکیم کیپٹن آف انڈر 19. پھر وہ ٹیسٹ میچز میں آئے, T20 میں, ون ڈے میں, اور ہر جگہ پہ ان کے اسٹیٹس آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہی ہیز بین اے ویری انٹیگرل پارٹ آف آل دیز 3 فارمیٹس. اگر آپ نے انہیں T20 میں سے لیٹ سے نکالنا بھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو نکالنے کی اب کوئی گنجائش رہتی ہے, یہ پوری پرفارمنس پچھلے 6 مہینے کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد. تو میں تو بڑا اسٹرانگلی یہ ریکمینڈ کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں تھوڑا سا کرکٹ کی محدود نالج کو رکھتے ہوئے کہ سرفراز احمد ٹیک دی کیپٹنسی. کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ بات کہیں کہ ہم دوبارہ پرانا اسکوائر 1 پہ جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, بیکاز سرفراز احمد واز نیور ایلیمینیٹڈ, ہی واز آلویز پارٹ آف دی ٹیم. لیکن ان کو جائز ناجائز آئی ڈونٹ نو کن بیسس کے اوپر پہلے کپتانی سے ہٹایا گیا, پھر انہیں ون ڈے اور T20 کی ٹیم سے ہی نکال دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی جب اوور آلنگ ہونی ہے, ٹیم کی ریپیئر مینٹیننس ہونی ہے, تو سرفراز سے بہتر اس وقت کپتان کو نہیں جو اس ٹیم کو دوبارہ جیل کر سکتا ہے, اس ٹیم کو اکٹھا کر سکتا ہے اور اس ٹیم کو اکٹھا لے کے چل سکتا ہے. آئی ایم ویری شیور کہ وکٹریز are not that far away from us, اور ہم دوبارہ اسی ڈگر پہ آ جائیں گے جو سرفراز کی کپتانی کے بعد ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا. تو پاکستان is back after this dismal performance in the World Cup, but hopefully when these changes occur in the team, اور جب یہ ہوتی ہیں, I will not touch upon the management اور جو ہمارے PCB کے کرتا دھرتا ہے ان پہ میں بات نہیں کروں گا. گو کہ یہ بھی ہے کہ مکی آرتھر کا اگر آپ پچھلا کوئی 6 سے 8 مہینے کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, جس ٹیم کے ساتھ بھی وہ کوچ کے طور پہ گئے ہیں اس ٹیم نے کہیں بھی, اگر چاہے وہ سری لنکن لیگ ہو, چاہے وہ ڈربی شائر کی وہ ہو, چاہے وہ کسی اور ٹیم کے ساتھ مینٹور یا ہیڈ کوچ کے طور پہ رہوں, تمام ٹیموں کی پرفارمنس اوپر سے نیچے کی طرف ہی گئی ہے. تو دس از ٹائم وی شوڈ گو بیک ٹو جو ہمارے اپنے کھلاڑی ہیں جو اچھے, جنہوں نے کوچنگ بھی کی ہوئی ہے, کورسز کا بھی تجربہ ہے, اور جنہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ دے شوڈ ٹیک اوور دی they should be on the helm of the affairs as far as teams management is concerned. یہ تو ہو گیا پاکستان ٹیم کے بارے میں. ویوز چند الفاظ ابھی جو ورلڈ کپ میں
میں جو سمجھتا ہوں جو پرفارمنس اس وقت رہی ہے ٹیموں کی اس میں انڈیا اسٹینڈنگ آؤٹ. انڈیا ایک اسٹینڈ آؤٹ ٹیم ہے اس وقت, اور مجھے بہت حیرت ہوگی یا یہ کوئی معجزہ ہوگا کہ انڈین ٹیم جو ہے یہ ورلڈ کپ نہیں جیتتی, بیکاز دے مسٹ ون دس ورلڈ کپ as far as their performance is concerned in all three departments, may it be batting, fielding, bowling, ان تینوں میں انہوں نے تمام ٹیموں کو ایک ایج یہاں پہ دیا ہوا ہے. انڈین ٹیم یہاں پر ہے, باقی ٹیم, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس وقت اگر ایک ورلڈ 11 بنائی جائے اور اسے اس موجودہ انڈین ٹیم کے ساتھ ون ڈے میچز کھلائے جائیں تو آئی ہیو نو ڈاؤٹ دیٹ انڈین ٹیم اسی طرح جس طرح وہ ون سائیڈڈ میچز جیتتے آئی ہے اس ٹیم کو بھی ہرائے گی اور ون کرے گی. ابھی جو سیمی فائنل کی لائن اپ ہے, میں جو ابھی اس ٹورنامنٹ میں جو پرفارمنس رہی ہے ٹیموں کی ان کو دیکھتے ہوئے, جس طرح پہلا سیمی فائنل انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہے, تو مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں جس فارم میں انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ ہے, جس طرح ان کے اسپنرز بالنگ کر رہے ہیں, جس طرح ان کا پیس اٹیک ہے, دس ول بی ویری ایزی سیلنگ فار انڈیا ٹو کوالیفائی فار دا فائنل, اور نیوزی لینڈ کو وہ ہرا کے فائنل میں آ جائیں گے. دوسری طرف ساؤتھ افریقہ اینڈ آسٹریلیا, I will play my card on South Africa because وہ ٹیم بڑی ایک جل ہوئی ٹیم ہے. پھر ان کے اوپر کے جو ہیں بیٹسمین, کوئنٹن ڈی کاک کو لے لیں, مکرم کو لے لیں, ڈاسن اینڈ کلاسن, یہ چار ایسے بیٹسمین ہیں جو کسی بھی وقت آن دیئر ڈے دے آر دا میچ ونرز. پھر ان کا بالنگ اٹیک اچھا ہے, دونوں اسپنرز ہیں ان کے پاس, مہاراج ہے, تبریز شمسی ہیں. پھر ان کی بالنگ لائن بھی اچھی ہے جس میں ملر ہے, ربادہ ہیں, نگیدی ہیں, تو یہ ساری کی ساری اٹس اے پیکج, اور یہ ٹیم جو ہے آسٹریلیا کو ہرا سکتی ہے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو فائنل دین اگین my hand is on India. India is going to win this cup. India is going to lift this cup because it is starting from Rohit Sharma, because he's no more a Rohit Sharma now. He's a Rohit Sharma because جو وہ امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اوپر سے آ کے ان کے ساتھ شمن گل اور پیچھے وراٹ کوہلی, اور پیچھے جو نیچے جو ان کی ڈاؤن دا لیڈر جو بیٹنگ لائن اپ جا رہی ہے, پھر ان کی جو بالنگ جس طرح چل رہی ہے, تو آئی ڈونٹ ہیو اینی ڈاؤٹس ان مائی مائنڈ کہ انڈیا از گوئنگ ٹو لفٹ دس ورلڈ کپ اینڈ دے ول کریٹ اے ہسٹری. The only Asian team which will win the World Cup 3 times after Kapil Dev, MS Dhoni. Now it will be Rohit Sharma's turn to lift the World Cup. تو ویورز یہ تھا میرا آج کا وی لاگ, اور اس میں آپ سے ایک جاتے ہوئے ایک گزارش یہ کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے سبسکرائب کریں, اسے لائک کریں, شیئر بھی کریں, اینڈ پلیز پٹ اپ یور کمنٹس ٹو می, اپنے ویوز ضرور مجھے دیں. اینڈ جو میری ایک محدود نالج ہے کرکٹ کے بارے میں, اگر آپ کو کوئی ایسی کیوری ہے یا کوئی ایسا کویشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے یا کوئی ایسا آپ کو چیز جو آپ جاننا چاہتے ہیں کسی ٹیم کے بارے میں یا کسی کھلاڑی کے بارے میں, ضرور پٹ اکراس کریں. آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ کو اس کے اوپر وہ جواب دوں جو فیکٹس اور فگرس کو سامنے رکھتے ہوئے ہو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.